طرح سے آپ پہلا پارہ لے لو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کس کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں سے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا ابھی، اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، تبھی تو اللہ نے کہا یاد کرو۔ اگر موجود نہ ہوتے تو پھر یاد کرنا کیسا؟ اب یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں پر رہنا ضروری، موجود رہنا ضروری، نہیں تو پھر یاد کرنے کے لیے کیوں کہتا کہ اے نبی یاد کیجئے؟ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا نہیں کیا، اس وقت عالم ارواح میں اس وقت بھی موجود تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تبھی تو اللہ نے کہا کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں سے۔ اب اسی طرح سے ایک مثال لے لو کہ میں نے 5 دن پہلے کسی سے ملاقات کیا، اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ آپ اس سے ملاقات کیا یاد کیجئے، تو میں وہاں پہ موجود تھا تبھی تو کہا یاد کیجئے، نہیں تو پھر کیسے کہتا یاد کیجئے؟ آپ موجود نہیں ہو، زندہ نہیں ہو، تو پھر کیسے کہتا کہ وہ واقعہ یاد کرو 5 دن پہلے جو ہوا تھا؟ مگر وہاں موجود رہوں گا تبھی تو سامنے والا بندہ کہے گا کہ یاد کرو اس وقت وہ واقعہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھے، تبھی تو اللہ نے کہا اور یاد کرو۔ تو اسی طرح سے شاعر کہتا ہے کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر